ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہے کجسد الواحد۔ جیسے کسی انسان کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کے درد اور تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی مثال امت مسلمہ کی ہے۔ اگر دنیا کے کسی آخری کونے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو درد ہوتا ہے، تو پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی تکلیف اور اس کے درد میں وہ شامل ہو جائے اور اس مظلوم کو انصاف دلانے کے حق میں کھڑا ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم اسے انصاف دلا سکتے ہیں، اگر ہم اس کے حق میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر ہمارے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے، تو ہم کم سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ ان مظلوموں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، ظالم کے ہاتھ کو ان سے روک دے، ظلم کو ان کے لیے ختم فرما، ان کے لیے امن، سکون اور چین اور راحت والی ان کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں، اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں اپنے مسلمان ہونے اور مومن ہونے پر ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، یہ بہت ہی غور کا مقام ہے۔ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ہم وہی امت مسلمہ ہیں جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دی ہے کہ مسلمان اور مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہوتی ہے۔ ہم پوری امت اس جسم کے مانند ہے۔ کہیں بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے جسم میں اس تکلیف کو ہمارا جسم محسوس کرنا چاہیے، ہماری آنکھ سے آنسو جاری ہونا چاہیے کہ جو امت مسلمہ پر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کم سے کم ہم یہ کام ضرور کریں۔ اگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہمیں ان کے جا کر ہم انصاف دلائیں، ہم ان کے حق میں کچھ بول سکیں، تو کم سے کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔